آدم علیہ السلام کے بعد کون؟ وہ نبی جسے آدم نے اپنی جگہ چنا، جسے اللہ نے علم، حکمت اور نبوت دی۔ آج ہم جانیں گے اس شخصیت کی کہانی جو تاریخ کی روشنی میں اکثر نظروں سے اوجھل رہی، لیکن جن کے نقوش انسانیت کے پہلے رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ ہے حضرت شیس علیہ السلام کی کہانی۔ السلام علیکم ناظرین، تو چلیے آج ہم حضرت شیس علیہ السلام کے تعلق سے جانتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے، جو حابیل کی شہادت اور قابیل کے فساد کے بعد پیدا ہوئے۔ شیس کا مطلب ہے عطیہ، یعنی وہ نعمت جو اللہ نے آدم کو صبر کے بدلے دی۔ ان کے چہرے میں آدم کی مشابہت تھی، سیرت میں حلم اور دل میں نور نبوت۔ روایت ہے کہ وہ حضرت حوا کے 40ویں اولاد تھے اور آدم علیہ السلام نے انہیں بچپن سے خاص توجہ دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد میں سب سے زیادہ نیک، عبادت گزار اور علم والے بیٹے حضرت شیس کو اپنے بعد کا وارث بنایا۔ یہ صرف دنیاوی قیادت نہیں بلکہ نبوت کے امانت بھی تھے۔ انہوں نے شیس علیہ السلام کو تنبیہ کی، میرے بعد تم لوگوں کو صرف ایک اللہ کی طرف بلانا، شرک سے بچانا اور زمین پر عدل قائم کرنا۔ حضرت شیس علیہ السلام نبی مقرر کیے گئے۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان پر 50 صحیفے نازل کیے۔ یہ صحیفے ابتدائی انسانوں کی رہنمائی کے لیے تھے، جس میں توحید، عبادات، اخلاق، طہارت، حلال و حرام کا تفصیلی بیان تھا۔ انہوں نے پہلا منظم معاشرہ قائم کیا، جس میں خاندان، نکاح، تجارت اور عدل کی بنیاد رکھی گئی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد 2 گروہوں میں تقسیم ہوئی۔ صالحین شیس علیہ السلام کی قیادت میں، جو پہاڑوں پر رہتے تھے، پاکیزہ زندگی گزارتے، زہد و تقوی اپناتے تھے۔ دوسری قابیل کی نسل، میدانوں میں آباد، دنیا پرست، فحاشی، موسیقی اور مادیت کی طرف مائل۔ شیس علیہ السلام نے اپنی قوم کو قابیل کی نسل سے دور رہنے کا حکم دیا، لیکن شیطان کہاں باز آتا، اس نے ان دونوں گروہوں کے بیچ کشش پیدا کی۔ قابیل کی قوم نے دنیا کی پہلی موسیقی ایجاد کی۔ ان کے ہاں عورتیں زیب و زینت کے ساتھ رقص کرتی تھیں، مرد ساز بجاتے، اور شیطان نے اس فتنے کو بڑھایا۔ یہ وہ دور تھا جب گناہ صرف انفرادی نہیں، اجتماعی رنگ اختیار کر رہا تھا۔ پہلی بار لباس زینت، عورت کی نمائش اور مرد و زن کا آزاد میل جول شروع ہوا۔ شیس علیہ السلام نے خبردار کیا، یہ سب تمہیں اللہ سے دور کر دے گا، لیکن کچھ نوجوان اپنی فطرت کے ہاتھوں ان میں مائل ہو گئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پہلی بار نکاح سے باہر تعلقات کا آغاز ہوا۔ شیطان نے ایک بار پھر انسانوں کو جھکایا اور کچھ صالح لوگوں کی نسل میں اخلاقی کمزوری داخل ہونے لگی۔ شیس علیہ السلام نے فوراً ان کے خلاف اجتماعی واعظ و نصیحت شروع کی۔ انہوں نے کہا، فتنہ چھوٹا ہو تو دبایا جا سکتا ہے، لیکن اگر دلوں سے ایمان نکل جائے تو کوئی پہاڑ بھی سد نہیں بن سکتا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے قوم کو رات کے عبادات سکھائیں، زنا اور شرک سے بچنے کی دعائیں سکھائیں، محنت، صفائی اور تعاون کا درس دیا، عائلی نظام کو محفوظ رکھنے کی تدبیریں کیے، بچوں کی تربیت پر زور دیا۔ انہوں نے فرمایا، ایک نیک بچہ قوم کو سنوار سکتا ہے اور ایک بدکار بیٹا نسلوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ شیس علیہ السلام کی وفات کے وقت انہوں نے اپنی قوم کو وصیت کی، سچائی کو مت چھوڑنا، ظالموں سے دور رہنا، علم کو آگے پہنچانا، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد انوش پھر قنان پھر مہلائل نبی بنے اور یہ سلسلہ حضرت ادریس علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، تقوی ہی اصل حفاظت ہے۔ فتنہ خاموشی سے دل میں داخل ہوتا ہے، علم، عدل اور تربیت کے بغیر معاشرہ بکھر جاتا ہے۔ اللہ سے تعلق ہی انسان کو شیطان سے بچاتا ہے۔ کیا ہم واقعی اپنے آپ کو شیس علیہ السلام کی اولاد کہنے کے لائق ہیں؟ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا
تو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ میں لکھیں ہم نبیوں کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں حضرت شیس علیہ السلام کی حکمتوں کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق دے، آمین۔